الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ تو دوستو، جو آدمی اس طریقے سے زندگی گزارے گا کہ مسجدوں کو آباد کرے گا، مسجدوں کو تعمیر کرائے گا، مسجد کے ہر کام میں تعاون اور مدد فرمائے گا، مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرتا رہے گا اور مسجد کی تعمیری کام میں کرنے کی اور کرانے کی بھی آدمی محنت کرتا رہے گا، تو دوستو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امید ہے کہ لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ تو دوستو، مسجدوں کو آباد کرنا، اسی طریقے سے مسجد کی تعمیری کاموں میں حصہ لینا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بستیوں اور شہروں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی مسجدیں ہیں اور اس کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ دوستو، یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ زمین اللہ کی اور اس جگہ پر جو مسجدیں بنائی گئی وہ بھی اللہ کی، زمین اللہ کی اور اسی طریقے سے اس پر جو بازار بنائے گئے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن چونکہ ہمیشہ اس زمین کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دی گئی اور اس مسجد کی زمین کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ہوئی کہ اب اس زمین کو قیامت تک بیچی نہیں جا سکتی، بدلی نہیں جا سکتی، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر دی گئی ہے۔ اس میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا، اس میں ہمیشہ عبادتیں ہوں گی، اور یہ جو بازار ہے اس کے اندر آدمی دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بازار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بازار جائے تو صرف اپنی ضرورت کو پورا کرے اور وہاں کی چکا چوند میں نہ لگے، اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً ہی آ جائے۔ اور دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے مسجد بنائی اور اس کی مسجد بنانے کی یہ نیت ہے کہ اس سے صرف اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، تو دوستو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں عالیشان محل تیار فرما دیں گے۔ دوستو، ہر آدمی اپنی حیثیت اور اوقات کے حساب سے مسجد بناتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے جو محل بنائیں گے وہ اپنی شان کے مطابق بنائیں گے۔ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کو دیکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اوقات کے حساب سے مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کی شان پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا اپنی شان کے مطابق ہمیں محل دے گا۔ ایسا محل دے گا کہ پوری دنیا
کو بیچ دیں تب بھی اس جیسا محل نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے کو محل عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے بٹیر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، بٹیر کا گھونسلہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل تیار کرا دیں گے، عالیشان اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ دوستو بٹیر کا گھونسلے کا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہی چھوٹی مسجد بنائی ہو، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے پر بھی اس کے لیے محل بنے گا، کتنا بڑا محل بنے گا وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو علماء اس کا دوسرا مطلب بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے مسجد میں 10 یا 20 روپے دیے، اور آپ اندازہ لگائیں 10 یا 20 روپے سے 1 یا 2 اینٹ آئے گی۔ اب ان 2 اینٹوں کو ہم ملائیں گے تو یہ 2 اینٹیں بھی بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہو گئی۔ تو بہت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو 10 اور 20 روپے مسجد میں دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں عالیشان محل تیار کر دیں گے۔ اور دوستو اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی عبادت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل تیار کر دیں گے۔ تو دوستو مسجد بنانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا انعام ہیں۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ ہم کو اس کا ثواب دنیا کے اندر بھی ملے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد ہم مسجد بنا کر چلے جائیں گے، مسجد میں کچھ دے کر چلے جائیں گے، اور وہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی، اس میں ذکر ہوگا، اس میں نمازیں ہوگی، اس میں تلاوت ہوگی۔ تو جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ہمیں مرنے کے بعد ہمارے قبر کے اندر اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے مسجدوں میں بڑے بڑے اجر و انعام کے اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اور دوستو ایک بات بھی سمجھ لیں کہ غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ ایک بار پھر غور سے سنیں کہ غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں، بلکہ غریب آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں دینے کی توفیق چھین لیں، یعنی جس کا پیسہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں قبول نہ کریں اور وہ آدمی اللہ کے گھر میں دینے سے رک جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس پہ کتنے ہی کروڑ روپے کیوں نہ ہو، یہ آدمی غریب ہے۔ اور دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کنویں سے یا جس نل سے پانی نہیں نکالا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، اسی طریقے سے نل سے، اب نل ہیں بھی نہیں بھی، نل سے پانی نکالا جاتا تھا، اور جب مہینے 2 مہینے پانی نکالنا چھوڑ دیتے تھے تو نل سے پانی بھاگ جاتا تھا، ایسے ہی کنویں سے پانی بھاگ جاتا تھا، کنواں بنجر ہو گیا، پانی آنا ختم ہو گیا۔ تو دوستو جس کنویں سے، جس نل سے پانی نہیں نکالا جاتا تو وہ کنویں اور وہ نل سوکھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس جیب سے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں پیسہ نہیں نکالا جاتا تو وہ جیبیں بھی اس جیبوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ جیبیں ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جتنا آدمی زیادہ نل سے اور کنویں سے پانی نکالتا رہے گا، نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی اس ڈر سے نہ نکالے کہ پانی نکالوں گا کنواں سوکھ جائے گا یا نل سے پانی آنا بند ہو جائے گا، اور وہ پانی نکالنا ہی چھوڑ دے، تو پھر تو ضرور بھی ضرور وہ کنواں بھی سوکھے گا اور وہ نل بھی سوکھ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جیب سے نکالوں گا تو خرچ ہو جائیں گے، تو پھر اس جیب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے ہی بند ہو جائیں گے۔
اس لیے ہم خرچ اللہ کے راستے میں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے رہیں گے۔ یہ اس طریقے سے سمجھے، ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر کوئی کسان باپ اپنے اس بچے سے یہ کہے کہ دیکھو بیٹا یہ ایک بوری بچی ہے ہمارے پاس، اور بوری تو ختم ہو گئی، ہم نے سارا گیہوں کھا لیا، اب اس بوری کو لے جاؤ اور کھیت میں جا کے بخیر دو، تو جس بچے کو کھیتی کے اصول معلوم نہ ہوں گے وہ باپ سے کہے گا بجان ایک ہی بوری بچ رہی ہے، یہ بھی تم وہاں ڈلوا رہے ہو، اب اگر وہاں ڈال دیں گے تو کیا کھائیں گے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اب تو اسے رکھنا چاہیے، اپنے پاس سمیٹنا چاہیے، اب تو اس کا آٹا پسانا چاہیے، اب تو ہمارے لیے اس کو رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن باپ کہے گا بیٹا میری بات مانو، میری بات سمجھو، پہلے تم ایک کام کرو، اسے وہاں جا کے اس طریقے سے بکھیر دو، اور بچہ باپ کے کہنے سے اس سارے گیہوں کو کھیت میں بکھیر دیتا ہے۔ اس وقت بچے کے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہی باپ بیٹے کھیت پر جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بوری کے بدلے 8-10 بوری لے کر آتے ہیں تو بچے کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ والد صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پہ پھینکنے سے گیہوں برباد ہو رہے ہیں، لیکن وہاں سے تو 10 گنا بڑھ کے مل رہے ہیں۔ اسی لیے جب آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ کو 10 گنا 70 گنا 700 گنا اور کتنا ہی زیادہ بڑھ کر ملے گا، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو یہی جیب میں دیتے ہی خرچ ہو جائیں گے، ضرورت کیسے پوری ہوگی، آئے گا کہاں سے؟ لیکن جب قیامت میں آدمی جس نے 1 روپیہ بھی خرچ کرا ہوگا اس کا ثواب جب اس کو ملے گا تو وہ سوچے گا کہ بھئی میں نے تو کچھ خرچ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جان ہمارا اللہ کا، مال ہمارا اللہ کا، اور جان مال اللہ کے لیے لگ جائے، یہ سب سے بڑی مال کی قدردانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔